السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ہن امہاتنا وذریت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واقارب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واجداد سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و امہات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واتباع سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ 13 رجب المرجب کو وہ عظیم الشان شخصیت اس دنیا میں عالم ناسوت میں ظہور پذیر ہوئی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا: انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو میری ولایت میں ہے، میرے ولا میں ہے، وہ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولا میں ہے، جس کا میں مولا ہوں۔ میرے بعد سیدنا علی اس کے مولا ہیں، جن کے بارے میں باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انت منی بمنزلۃ ہارون لموسیٰ، ہے علی علیہ السلام، آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انی خاتم انی عاقب، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بہت مناقب بیان کیے۔ اہل علم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ان مناقب پر مستقل رسالے لکھے ہیں، جو روایات آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت اور فضیلت میں ہے۔ آپ کو نسب اور نسبت دونوں میسر ہیں۔ آپ کا نسب یہ ہے کہ آپ فرزند خلیل ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ، یہ آپ کے اجداد ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پدر بزرگوار سیدنا عبداللہ بن شیبۃ الحمد عبد المطلب سلام اللہ علیہ آپ کے چچا جان ہیں۔ ہجرت سے تقریباً 24 سال قبل آپ 13 رجب المرجب کو معجزانہ طور پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ کریمہ حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ رکن یمانی کے پاس پہنچی تو ان کو احساس ہوا کہ رب جلیل و جمیل مجھے ولادت سے نوازنے والا ہے، تو قدرتی طور پر رکن یمانی کھل گیا ان کے لیے، وہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں۔ سیدنا علی کے بارے میں
अरब उलमा ने भी लिखा है, जिन लोगों ने, जिन बुजुर्गों ने, आसार निगारों ने, मुर्रिखीन ने, तज़किरा निगारों ने खाना काबा शरीफा पर कुतुब लिखी है, उन्होंने बरमला इजहार किया है, लिखा है कि वुलिदा अलीयुन इब्न अबी तालिब फी दाखिल काबा, कि सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खाना काबा के अंदर इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये बहुत बड़ा एजाज व इकराम व शर्फ है जो अमीरुल मोमिनीन को हासिल हुआ। आप ने मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में आंखें खोली। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो आपका नाम रखा वही नाम मारूफ हुआ। अली नाम वो है जो सरकार दो आलम ने आपका रखा। आपके पिदर बुजुर्गवार सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह ने आपका नाम ज़ईद रखा, जो कुतुब में तो मौजूद है लेकिन इतना पुकारा नहीं जाता। आपकी वालिदा करीमा ने आपका नाम हैदर रखा, ये नाम कुतुब में मौजूद है, हैदर कर्रार के नाम से आप सब जानते हैं, लेकिन जो आपका इस्म बना वो अली है। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम को हकीमुल उम्मा हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क कहा है। इश्क फकीह हरम, इश्क अमीरुल जुनूद। तो आपको इश्क के नाम से मुसम्मा किया है। आपके अतराफ, आपके अकनाफ, आपके जहात, आपकी सलाहियतें बहुत ज्यादा है। आपकी निस्बत, नस्ब का जिक्र तो हो चुका, आपकी निस्बत यह है कि महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक गोद में आपने आंख खोली, मेरे आका ने अपने बाहों पर उठाया। उस वक़्त से लेकर महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से मलाए आला की तरफ तशरीफ ले गए, सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम मुसलसल आपके साथ रहे। आन जनाब खुद फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के साथ इस तरह रहा जिस तरह ऊँटनी का नरीना बच्चा उसके साथ रहता है कि एक लम्हा के लिए भी माँ से जुदा नहीं होता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा से किसी ने पूछा मौज़ों पर मसह के बारे में कि मकाम पर कितनी मुद्दत इसके लिए मौजूद है और सफ़र में कितनी मुद्दत मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि ज़ौजे फातिमा से पूछो, चूँकि वो सफ़र व हज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के हमरकाब होते थे। आप फरमाया करते थे कि हमसे पूछो, हमसे पूछो, हम घर वाले हैं। आप फरमाया करते थे सलूनी सलूनी कबला अन तुफ्किदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, मुझसे पूछो कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। आपका जिक्र मनसूस सतह पर मौजूद है। मसलन सूरह आल इमरान में आपको नफ्स रसूल कहा गया है। आयत ततहीर में आपकी ततहीर का ऐलान किया गया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। रिज्स ही दरअसल वो मादा है कि जो इंसान को तकब्बुर पर, बुग़्ज़ पर, अनाद पर, हसद पर मजबूर करता है। जबिल्ली तौर पर, बातनी तौर पर इंसान को डिस्ट्रक्ट करता है। अल्लाह ने इन नुफूस आदिला के हवाले से फरमाया कि रिज्स इनके करीब नहीं जा सकता। अल्लाह के इरादे की ज़ुहूर से लेकर हमेशा के लिए रिज्स से पाक है, रिज्स इनके पास नहीं भटक सकता। और इनके लिए ततहीर है, इनके लिए तय्यबियत है, इनके लिए तहारत है, ज़ाहिरी और बातनी तौर पर। फिर रब्बी जलील ने इनकी मवद्दत को सारी उम्मत पर लाजिम किया। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने तमाम गज़वात में शिरकत की। सिर्फ गज़वा तबूक में आपने शिरकत नहीं फरमाई। आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपना नायब, अपना जाननशीन और मदीना शरीफ में अमीर बनाया, कायम मकाम बनाया। तो
جس جنگ میں امیر المومنین نے شرکت نہیں کی وہ جنگ سرے سے واقعہ ہی نہیں ہوئی، عملاً جنگ تبوک نہیں لڑی گئی۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی عسکری تاریخ میں آپ کی منزلت کیا ہے۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے نہایت حزم کا، نہایت عزم کا، نہایت صبر کا، نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے ظرف کا عالم یہ ہے کہ حکیم الامہ حضرت اقبال ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جلال عشق و مستی بے نیازی، جمال عشق و مستی نئے نوازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ تو آپ کا ظرف ہے، آپ کے ظرف نے مسلمانوں کو تھاما، آپ نے مسلمانوں کو یکجا کیا، آپ نے مسلمانوں کو انتشار سے، انات سے، چپکلش سے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت سے محفوظ رکھا۔ آپ مسلمانوں کے لیے ایک سائبان ثابت ہوئے۔ آپ نے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرپور نصرت فرمائی، ان کی سرپرستی فرمائی، ان کی پاسبانی فرمائی، ان کی ولایت فرمائی۔ یہ آپ کا ظرف عالی شان ہے۔ جس وقت آپ کی بیعت ہوئی تو عجب منظر تھا، ایسا منظر تھا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیا مہاجرین، کیا انصار، کیا سابقون الاولون، کیا اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب بیت رضوان، اصحاب فتح مکہ، مسلمانوں کا ایک جم عفیر تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مالک بن اشتر نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے پاؤں ٹوٹ جائیں گے، اتنی یورش تھی لوگوں کی۔ بار بار لوگ آپ کی بیعت فرما رہے تھے، آپ کی دست بوسی فرما رہے تھے، بعض لوگ دو تین دفعہ بیعت کرتے تھے، اس طرح اپنی الفت اور مودت کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسلامی اجماع کی وہ حیت اور صورت ظہور پذیر ہوئی کہ ہدایت اور رشد و تلقین و ارشاد کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن جب آپ نے نظام عادلہ کا، عدل اجتماعی کا آغاز کیا، آپ امام عادل ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ لوگ کہ جو جبلی اعتبار سے وسواس و خطوات و شبہات کا شکار تھے، جن میں نفاق تھا، جو ناسبیت کا شکار تھے، وہ آپ کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ آپ نے نہایت صبر اور حلم کے ساتھ ان کو مائل کرنے اور قائل کرنے کی پالیسی اپنائی رکھی، ان کو ترغیب دی، ان کو ترہیب دی، ان کو مرکز اسلام اور مرکز ملت کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی، ان سے بات چیت کی، ان کو مکتوب لکھ کے ان کی طرف سفراء بھیجے۔ لیکن جس وقت ایسی صورت نہیں ہوئی تو پھر آپ نے ان کی بغاوت کو فروغ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس دوران ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ آپ اپنے تمام مخالفین پر، آپ کے کمانڈر ان چیف غالب آ گئے تھے، لیکن ہیلہ و مکر سے کام لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک اور جماعت پیدا ہوئی جس کا نام خوارج ہے۔ یہ بھی آپ سے ناسبیت رکھتے تھے، آپ سے بغض رکھتے تھے، اور چونکہ بڑے مفتن تھے، بڑے مفسد تھے، ان کو بھی آپ نے بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی، فتنہ و فساد سے ان کو محفوظ رکھنے کی اور باز آنے کی تلقین کی۔ حبر الامت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان کی سفارت بڑی پرزور تھی، لیکن یہ لوگ دامن ایمان سے وابستہ نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر آپ نے ان کے خلاف بھی تعزیری اور تادیبی کارروائی کی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ پھر یہ لوگ گو کے میدان جنگ میں شکست فاش سے ہمکنار ہو گئے تھے، ان کی سرکوبی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے زیر زمین کاروائیاں، مفسدانہ اور مفتنانہ کاروائیاں جاری رکھی۔ انہی میں سے ایک دہشت گرد نے جس کا نام ابن ملجم تھا، مسجد شریف میں، مسجد کوفہ میں آپ پر وار کیا۔ آپ نے جب یہ وار آپ کی پیشانی پر پڑا
تو آپ نے فرمایا فزت برب کعبہ انا من المفلحین، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں۔ یہ عظیم الشان شخصیت، یہ سراپا عشق، یہ نفس رسول، یہ صاحب تطہیر، یہ واجب المودت، مولا المؤمنین، امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بالآخر اس دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت پائی، شہادت عظمیٰ پائی۔ خدائے کریم و جلیل آپ کے درجات بلند فرمائے، صلاۃ و سلام ہو آپ پر، آل اطہار پر، تمام انبیاء اور رسل پر، خاص طور پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر، آپ کے محبین پر، آپ کے اطاعت گزاروں پر علیہم الرحمہ۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعلیمات الحمدللہ ہمارے پاس نہج البلاغہ کی صورت میں اور وہ ان روایات کی صورت میں جو آپ نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے، احادیثیں نقل کی ہیں، آپ کے افکار ہمارے پاس میسر ہیں، آپ کے اپنے ذاتی افکار، آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کا مشرب، آپ کا ذوق، آپ کی طریقت ہمارے پاس نہج البلاغہ کی صورت میں، آپ کے مکاتیب کی صورت میں موجود ہے اور آپ کے اقوال آثار کی صورت میں موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اور اہل بیت اطہار میں آپ سید المکثرین ہیں، یعنی جن صحابہ نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں، ان میں آپ کا پہلا نمبر ہے۔ اہل سنت والجماعت کے کتب میں آپ سے مروی روایات کی تعداد 12,000 ہے، 12,000 احادیث مولا المؤمنین باب العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہیں۔ یہ مقدار حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر، باقی جو مکثرین صاحب ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ 12,000 روایات باجماع اہل سنت، یعنی اہل سنت والجماعت کے جو محدثین ہیں، ان کی کتب کو بھی اگر ان سے روایات کو جمع کیا جائے تو 12,000 روایات بنتی ہیں۔ اس طرح آپ سید المکثرین ہیں، سلام اللہ علیہ، عظیم الشان شخصیت، سراپر نور شخصیت، آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا النظر فی وجہ علی عبادہ، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی چہرے انور کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی سے مودت عبادت ہے، علی سے محبت عبادت ہے، علی کی اتباع عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آج اگر 13 رجب المرجب ہے تو یہ آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ رب جلیل ہمیں مودت کی خوشبو سے اپنے ظاہر و باطن کو معطر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔